آج برآمدے میں دیوان بچھے ہوئے تھے اور اندر والے تینوں کمرے بھی کھول دیے گئے تھے۔ دھلا دھلا پورا گھر جاڑے کی دھوپ سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ مہینہ یا جولائی کا لگا ہوا تھا۔ پورے 5 سال بعد تینوں بھائیوں کی ساری اولاد ایک ساتھ جمع تھی۔ سارے بچے جو پرندوں کی مانند اپنے اپنے دانے چگتے تتر بتر تھے، آج شام ایک ہی گھونسلے کی طرف لوٹے تھے۔ ساری چچازاد تایازاد بہنیں بھی اپنی اپنی سسرالوں سے آ گئی تھیں۔ کب کب آتے ہیں ایسے موقع کہ سارے کزنز ایک ساتھ ہوں اور تسلی سے بیٹھ کر آج کی آنکھوں سے گزرا ہوا کل دیکھیں۔ ارے ذوالفقار بھائی، معلوم تو کیجئے بریانی کی دیکھ کیوں نہیں آئی اب تک؟ راحلہ نے یاد دہانی کرتے ہوئے پوچھا۔ راحلہ، ابھی صرف 7 بجے ہیں بھائی۔ پرانی دلی میں 7 بجے شام کی چائے ہوتی ہے، رات کا کھانا نہیں۔ بھول گئی کیا؟ سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راحلہ گھڑی کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ ادھر دروازے سے سارے کے سارے بچے شور مچاتے ہوئے داخل ہوئے۔ ہاتھوں میں اورنج آئس کریم لیے سب کے سب گھر بھر میں ایسے پھیل گئے جیسے ڈبے سے نکلے چوزے۔ حیدر بھائی اور ساجد پیچھے پیچھے داخل ہوئے۔ ہاتھ میں ایک بڑی سی تھیلی تھی۔ جلدی پلیٹ چمچ لاؤ بھائی، کلفی فلودہ لائے ہوں گیانی سے۔ بیچوں بیچ دیوان پر چوکڑی مارتے ہوئے حیدر بھائی نے تھیلی کھولی اور آواز لگائی، کلفی؟ یا اللہ، کتنا کھاتے تھے نا بچپن میں۔ اور منٹ بھر میں سارے کے سارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہائی، مزہ ہی آ گیا سچی۔ پہلے لونگ چڑے، پھر قیمے کی گولیاں، اور اب یہ کلفی۔ ہنا کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ حماد نے زور سے نعرہ لگایا، جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے۔ سب نے سر میں سر ملا کر ایک ساتھ ہاتھوں میں چمچ ہوا میں اٹھاتے ہوئے نعرے سے نعرہ ملایا، اور ٹھہاکوں کے ساتھ سارے ہاتھ دوبارہ پلیٹ پر لگ گئے۔ میرا تو کھا کھا کر پیٹ پھٹنے کو ہے، شاربہ نے پیچھے گاؤ تکیے پر لڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، یہاں بھی بالکل تل رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلو بھائی نے بھی اپنی گھل مٹول توند کو سہلاتے ہوئے کہا۔ خبردار جو کسی نے ڈرامے کیے، میری بچی نے پنیر میرینیٹ کیا ہے، تکے بنا رہی ہے۔ نبیہہ باجی جو موٹاپے کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ پاتی تھیں، کرسی پر بیٹھے بیٹھے بولی، اوئے ہوئے ماشاءاللہ، بیٹی کوکنگ کرنے لگی، اب تو تیرے آرام کے دن شروع نبا۔ طاہر بھائی بولتے بولتے بولے، ضرور کھائیں گے بھائی بچی کے ہاتھ کے ٹکے۔ ابھی قلفی اور ٹکوں کا تبصرہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ادھر سے ایک فرمائش آ گئی، ماما پیزا کھانا ہے۔ فائقہ باجی کا بیٹا ان کے گھٹنے سے لگتے ہوئے بولا، ارے ہاں بھائی، ان چونیوں اٹھنیوں کے لیے پیزا آرڈر کر دیتے ہیں، ان کو تو وہی سب پسند ہے ویسے بھی۔ صوبیہ باجی نے طارق بھائی کو میٹھی سونف دیتے ہوئے کہا، چاچو پیزا تو ہم بھی کھائیں گے، صرف چونیاں اٹھنیاں کیوں؟ حیدر بھائی کی بیٹی جو نہ بہت چھوٹے بچوں میں شمار تھی اور نہ بڑوں میں، کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ اس کے ہم عمر شاہزیب، روحی اور سیمی بھی تھے۔ کر دے بھائی، لے ان کے لیے پیزا آرڈر کر دے، طارق نے ساجد کو جیب سے کاٹ دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی سی گارلک بریڈ بھی منگا لیں، مجھے بڑی پسند ہے، طارق کی بیوی نے ہنا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جو حکم میرے آقا، اینی تھنگ ایلس؟ بتا دیں گے اینی تھنگ ایلس بھی۔ پیزا کا کون سا فلیور آرڈر کرنا ہے، یہ مسئلہ ابھی سلجھا بھی نہیں تھا کہ ایک نیا فلیور حاضر ہو چکا تھا۔ بڑی سی سینی پر پائن ایپل فلیورڈ پنیر ٹکے کی سیخیاں سجی چلی آ رہی تھیں۔ مان صدقے خاندان کا نام اونچا کر بچی کیا ٹکا بنایا ہے۔ سب لوگ انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیوان پر بیٹھے تھے تو کچھ برآمدے میں کرسیوں پر۔ ایک کمرے میں چھوٹے بچے ہاتھوں میں لالی پاپس لیے ادھم اتار رہے تھے تو دوسرے میں ساری ہم عمر لڑکیاں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھیں۔ سامنے 2 بڑے سوئس چاکلیٹس کے ڈبے پڑے تھے، رنگ برنگی اعلیٰ چاکلیٹ سے بھرے ہوئے۔ ادھر ساری عورتیں اس کی اس کی تیری میری بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گولا کباب کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ باورچی خانے میں 2 لڑکیاں جنہیں 2 دن کے لیے کھانا بنانے کے لیے بلا لیا گیا تھا، وہ رائتا اور سلاد بنا رہی تھیں۔ ارے انہیں بتا دیا نا ایووکیڈو اور پلم سیلڈ کیسے بنتی ہے؟ جی بتا تو دیا، تھوڑی سی پیاز ٹماٹر کی سیلڈ کو بھی کہہ دیا ہے، اسپراؤٹس والی سیلڈ تو میں خود ہی بناؤں گی، ہنا نے نبیہہ باجی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم لوگوں نے یہ ٹرائی کیا؟ کیرملائزڈ کیشیوز زاہد دبئی سے لایا تھا، میں نے سوچا تم لوگوں کو بھی ٹیسٹ کراؤں۔ راحلہ نے ڈبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، واو سو ڈیلیشیس، یہ کیشیوز کہیں نہیں جانے والے، باہر مردوں میں آپ یہ دوسرا ڈبہ بھیج دیں۔ بریرہ نے ڈبہ دبوچتے ہوئے کہا، لیجیے ماموں آپ لوگ یہ کھائیے۔ اس نے پیکٹ ہاتھ بڑھا کر برآمدے میں بیٹھے طارق کو تھمایا۔ اس میں بٹر ڈیزرٹ سلون کی اسٹفڈ کوکیز تھیں جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتے نمٹ چکی تھیں۔ کیا لطف اندوز ماحول تھا۔
یہ سب بھائی بہن جو کبھی ایک ساتھ پلے بڑے تھے، آج برسوں بعد ادھیڑ عمر میں اپنے جوان بچوں کے ساتھ 2 دن کے لیے پرانی دلی کے آبائی گھر میں جمع ہوئے تھے۔ نہ باتوں کا سلسلہ تھمتا تھا اور نہ کھانے پینے کا۔ جولائی کی گرمی تھی مگر چائے کی دیگچی چولہے سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی ادرک والی بنتی، کبھی الائچی کی، ڈائٹنگ والوں کی گرین ٹی، تو کبھی جسٹ فار چینج لائم ٹی۔ ٹھنڈے مشروبات کا بھی بھرپور انتظام تھا، پیپسی کوک کا کارٹن کیا اور جوسز کے ٹیٹرا پیکس کیا۔ جی چاہتا تھا یہ وقت رک جائے اور بس یہی سما دبوچ لیا جائے، مگر بھلا گھڑی کی سوئی بھی کبھی رکتی ہے؟ پورے 10 بج گئے تھے، بریانی کی دیگ تیار ہو کر آ گئی تھی، شیرمال دوسری جگہ سے آرڈر کرے تھے وہ بھی آ چکے تھے۔ 7 سے 10 کے درمیان کیا کیا کھایا کوئی حساب نہیں تھا، مگر صاحب پرانی دلی کی بریانی تو اپنی جگہ خود ہی بنا لیتی ہے۔ کباب اور شیرمال بھی بریانی کے ساتھ ہی کوئی کونا ڈھونڈ لیں گے، اور ڈیزرٹ میں تو ربڑی منگائی تھی، اسے کون سا پیٹ میں میدان چاہیے تھا۔ کھانے کے بعد دیر رات تک تاش، لوڈو، باتوں اور چائے کا دور چلتا رہا۔ اگلی صبح کی کوئی ٹینشن تھی نہیں، آرام سے دیر میں اٹھیں گے۔ ناشتے کا انتظام ذوالفقار بھائی اور ریشمہ نے کرا تھا، بس ایک کیٹرنگ سروس کو سردردی دے دی تھی۔ انتظام کیا، سب کا دل تھا کچھ نیا ٹرائی کریں گے، تو اٹالین بریک فاسٹ پر معاملہ طے پایا تھا۔ آج رات سب کو واپس نکلنا تھا، مگر سب نے فیصلہ کیا کہ جائیں گے رات کو 12 دری کی نہاری کھانے کے بعد ہی۔ خیر صبح ناشتے اور رات کے کھانے کے بیچ تو کئی پہر آتے ہیں، ابھی تو اور بھی بہت کچھ کھانا تھا، پائز، کوکی کرمبلز، دہی بڑے، آلو کی کلیا، موموز اور نہ جانے کیا کیا۔ خیر ابھی ناشتے کے بعد اگلا پہر آ بھی نہ پایا تھا کہ ایک خبر آ گئی۔ اماں بطول کی بہن کی حالت بہت نازک تھی، بیچ رات ICU میں لے جانا پڑا، تو خبر سنتے ہی اماں کو نکلنا پڑا۔ اماں بطول اسی گھر میں رہتی تھیں، یہ گھر ان کا نہیں تھا مگر ٹھکانہ ابھی انہی کا تھا۔ یعقوب میاں جو اس گھر کے مالک ہوا کرتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ اماں بطول کا تعلق اس گھر سے اسی زمانے سے تھا، جب یہ تینوں بچے چھوٹے تھے تبھی سے بطول کا یہاں آنا جانا تھا۔ اللہ کی قدر یہ تھی کہ بطول کی کبھی شادی نہ ہوئی تھی۔ 2 بہنیں تھیں جو بیاہ کے اپنے اپنے گھر چلی گئیں، پے در پے ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے۔ چچا مکان بیچ کر کہاں گئے پتہ نہیں، مگر پڑوسیوں نے پورا حق ادا کیا۔ بھائی یعقوب نے ان کے سر پر باپ کا سا ہاتھ رکھا اور یہ اسی گھر کی ایک فرد بن گئی۔ وقت نے تینوں بچوں کو بھی بوڑھا کر دیا، اور اماں بطول کو تو خیر بہت ہی بوڑھا۔ تینوں بھائیوں کی اولادیں جب بڑی ہوئیں، ایک کے بعد ایک سب پرانی دلی چھوڑتے گئے۔ بعد میں والدین کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ کچھ پیچھے رہ گیا تھا تو یہ مکان اور اماں بطول۔ جب گھر والے کبھی کبھار ادھر کا دورہ کرتے تو اماں بطول کی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی ہوتی اور سب کمرے کھل جاتے، ورنہ اماں کا کام تو برآمدے میں بھی چلی جاتا تھا۔ خیر اماں کو آنن فانن دوپہر میں ہی نکلنا پڑا۔ ان سب کو بھی رات کے کھانے کے بعد آج جانا ہی تھا، تو ایک کے بعد ایک سب جاتے گئے، اور آخر والے نے چابی فہد بھائی کے گھر دے کر پرانی دلی کو الوداع کہا۔ فکر کی کوئی بات نہ تھی، اماں بطول نے کہا تھا کہ کل تک لوٹ آئیں گی، اور پھر آس پاس کے سبھی لوگ بھروسے والے تھے۔ مگر اماں بطول نے بھی ہم سب کی طرح ہی آنے والا کل کہاں دیکھا تھا۔ اگلی صبح ان کی بہن کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ مردہ جسم جو باقی رہ گیا تھا اسے مراد آباد لے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے اماں بطول کو بھی ساتھ ہی مراد آباد جانا پڑا۔ ہفتہ بھر بعد جب کچھ حواس آیا، اپنے عارضی ٹھکانے کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا، اور عارضی کیا، یہاں تو ہر ٹھکانہ ہی عارضی ہے۔ خیر اماں واپس آئیں، وہی پرانی دلی کی پیچیدہ گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنی ٹھنڈی گلی پہنچیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی جو ان کی دیکھ بھال کو ساتھ رہتی تھی، اس کے ہاتھوں چابی منگوائی اور دروازہ کھولا۔ اے میرے اللہ، یہ کیسی بدبو تھی! دروازہ کھلتے ہی عجیب سا بھپکا باہر آیا۔ اماں بدبو! چھوٹی بچی نے دوپٹے سے ناک کو دباتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں بطول کا سانس تو ویسے ہی چڑھا ہوا تھا، اوپر سے یہ بو۔ جولائی کی گرمی میں 10 دن گھر بند رہے تو بھپکا تو ہو ہی جاتا ہے، مگر بدبو بہت زیادہ تھی۔ خیر سامان رکھ کر کچھ ہوش سنبھالے۔ اماں بدبو یہاں سے آ رہی ہے، بچی نے دیوان کے نیچے سے آم کی پیٹی کھینچتے ہوئے کہا۔ دیکھو سارے آم سڑ گئے۔ اماں کچھ نہ بولی، یہ لوگ آم کھانا بھول گئے تھے، آم کا نمبر ہی نہیں آیا۔ ایک وہ بھی دن تھے یعقوب بھائی جب آم لا کر بچوں کے حصے لگاتے تو سب بچے اپنے آم کہیں نہ کہیں چھپا دیتے تھے، مگر مجال ہے جو ایک آم کی بھی سڑنے کی نوبت آئی۔
سب کو آم کھانا یاد رہتا، کوئی اور چیز تھی بھی کہاں جو آم کو بھولنے دیتی۔ اماں، بچی کی آواز نے اماں کو خیالات سے باہر نکالا۔ دیکھو تو، بدبو تو یہاں سے آ رہی ہے۔ اماں اٹھ کر اپنی لڑکھڑاتی چال سے باورچی خانے میں پہنچی۔ بدبو برداشت سے باہر تھی۔ پورا ہاٹ پاٹ جو گولا کباب سے بھرا ہوا تھا سڑ چکا تھا۔ سلیب پر شیرمال میں پھپھوندی پھوٹ رہی تھی۔ پیزا، پائز اور نہ جانے کیا کیا جنہیں اماں اپنی صحیح حالت میں بھی نہ پہچانتی تھیں، وہ سڑ کر تو سب ایک سے ہی لگ رہے تھے۔ سلاد، رائتے سب پڑے پڑے سوکھ چکے تھے۔ بدبو کہاں کہاں سے آ رہی تھی کوئی حساب نہ تھا۔ بنا کچھ بولے اماں باہر آ گئی۔ کمروں کا نظارہ بھی دیکھنے لائق تھا۔ ہر طرف پیکٹس اور ڈبے تھے۔ چاکلیٹس میلٹ ہو چکی تھیں، جگہ جگہ بسکٹس، کوکیز بکھرے ہوئے تھے۔ چیٹیوں کے ہجوم انہیں 10 دن سے لگاتار کھینچ کھینچ کر بلوں میں لے جا رہے تھے، مگر مال ابھی بھی کافی بچا ہوا تھا۔ اماں بطول کچھ نہ بولی، کچھ بھی نہیں۔ برآمدے میں آئیں اور ستون سے کمر ٹکا کر آرام سے بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چل رہی تھی جس میں یعقوب بھائی بیٹھے اپنے تینوں بچوں کو مونگ کی دال پالک میں روٹی بھگا بھگا کر کھلا رہے تھے، اور بطور معمول انہیں قرآن میں سورہ اعراف کی آیت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بیٹا کھاؤ پیو مگر حد سے نہ نکلو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اماں بطول کی نم آنکھوں کے اندر بھابھی جان تھیں جو ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھیں، اے اللہ میری اولاد کو اتنا نہ دینا کہ وہ دنیا کی لذت میں کھو جائیں۔ ہر ہفتے جو گھر میں درس ہوتا تھا وہ بھی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس گھر میں اس بات پر کتنا زور تھا کہ کھانا پینا ہمیشہ سادہ رکھو۔ زبان کے چٹخارے صرف بیماریوں کے راستے نہیں کھولتے، گناہ کے بھی کھولتے ہیں۔ کھانا 7 آنتوں سے نہیں کھایا جاتا بچوں۔ یعقوب بھائی کو اللہ نے بہت دیا تھا، مگر ان کا دسترخوان ہمیشہ سادہ رہا۔ 20 لوگ ایک دن میں ان کے دروازے سے پیٹ بھر کر جاتے تھے، مگر کوئی ایک بھی 20 کھانے ایک ساتھ نہ کھاتا تھا۔ بڑوں کی ایک کہاوت دونوں میاں بیوی اکثر کہتے تھے، جس کے پیٹ کو بھوک معلوم ہوتی ہے نا، اسی کا دماغ گہرا سوچتا ہے اور اسی کی ذہانت سان پر لگتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب سے زبان کے چٹخارے عام ہوئے ہیں تبھی سے عقل پر پتھر بھی پڑے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اماں بطول پر تو ویسے ہی ابھی بہن کا غم طاری تھا۔ آنکھوں کے پوروں پر جو پانی اکٹھا ہو رہا تھا ٹپک پڑا اور چہرے کی جھریوں میں پھیل گیا۔ اماں کی آنکھوں کے سامنے جو فلم چل رہی تھی اس میں دسترخوان بچ چکا تھا۔ بھابھی جان ڈونگے میں شوربہ اتار رہی تھی اور وہ خود سل پر سے لہسن کی چٹنی کٹوری میں سمیٹ رہی تھی۔ پورا گھر بھگار کی بھینی سی خوشبو سے معطر تھا۔ اماں بطول کے نتنوں سے یہ خوشبو کبھی نہ گئی۔ جب بھی آنکھ بند کر کے پرانا وقت یاد کرتی تو یہ خوشبو ان پر ایسے چھا جاتی جیسے سامنے دسترخوان لگا ہو اور بھگار تیار ہو۔ مگر آج پہلی بار یاد کرنے کے باوجود انہیں اس خوشبو کا احساس بالکل نہ ہوا، اور ہوتا بھی کیسے، گھر میں بدبو ہی اتنی تھی۔